السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کے لیے بہت ساری کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ اور میں ہوں کون؟ میں آپ کی باجی جان ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے باجی جان کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بہت ہی مزے کی کہانیاں سنانے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر کہانیاں جو میں سناؤں گی آپ کو، وہ قرآن پاک سے سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے پیارے پیارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اللہ پاک نے ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو میں آج آپ کو کہانی سناؤں گی وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ آدم، حضرت آدم، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے۔ پہلے دنیا خالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پانی پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا زمین پر، ٹھیک ہے؟ خشک زمین اور کچھ حصہ پانی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں رہتے تھے۔ جنت میں بڑے مزے تھے، بڑے مزے۔ اللہ نے جنت بہت پیاری بنائی ہے۔ جنت میں جو کچھ چاہو آپ کو آرام سے مل جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کا دل جنت میں یہ چاہے کہ میں چاکلیٹ کھاؤں، فوراً اس کے سامنے چاکلیٹ آ جاتی ہے۔ اگر کسی کا یہ دل چاہے کہ جنت میں جو ہے میرا دل چاہ رہا ہے آج میں مرغی کھاؤں، بالکل ثابت، مرغ مسلم، وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور جب آپ کھائیں گے اور کھا کر اس کی ہڈیاں پھینکیں گے، اور وہ مرغی دوبارہ بن کر کے چلی جائے گی، کٹ 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 کٹ۔ جنت میں جھولے ہیں، جنت میں مزے کی چیزیں ہیں۔ آپ یہاں سے چاہیں گے جنت پہ اڑ کر وہاں چلے جائیں گے۔ آپ جو چاہیں گے جنت میں وہ ہوگا۔ جنت میں نہریں ہوں گی، اور جنت میں آپ بیمار نہیں پڑیں گے، اور جنت میں آپ کو برش بھی نہیں کرنا ہوگا۔ کیونکہ آپ کے دانت بھی گندے نہیں ہوں گے۔ جنت میں آپ واش روم بھی نہیں جائیں گے۔ جنت میں بار بار فیس واش نہیں کرنا پڑے گا، آپ ہمیشہ صاف ستھرے رہیں گے۔ جنت اللہ نے اتنی پیاری بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت میں لے جائے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جنت پہ رہتے تھے۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ بہت نوٹی ہے۔ شیطان ہر وقت اس کو لگی ہوتی کہ کیسے میں حضرت آدم کو جنت سے نکلواؤں۔ وہ کیا کرتا کہ وہ ہر وقت کوشش کرتا کہ کیسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے کہے، کیونکہ اللہ پاک نے نا ایک بات کہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ یہ کہ دیکھو یہ پوری جنت میں تم آرام سے رہو، مزے کرو، لیکن اس درخت کا پھل، جو ایک درخت انہوں نے بتایا اللہ پاک نے، اس کا کبھی پھل نہیں کھانا، وہ میں منع کرتا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ سارے درخت کے پھل آپ کھانا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے منع کیا اس درخت کے پھل سے، تو میں تو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ لیکن شیطان جو ہے پیچھے پڑا ہوا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہوتے تھے، جنت میں بور ہوتے رہتے تھے، تو ہر وقت بور ہوتے تھے۔ اللہ پاک دیکھتے کہ جنت پہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے پیارے، جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی فرینڈ نہیں ہے، وہ اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو جنت میں بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے ساتھ رہ سکے، اور ان دونوں کی شادی بھی کروا دی، جیسے آپ کی ممی اور پاپا کی شادی ہوئی۔ دونوں مزے سے رہتے، اور شیطان تو اور جیلس ہونے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو حضرت آدم بڑے مزے سے رہتے ہیں، دونوں گپ شپ بھی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بہت مزے کرتے ہیں۔ اس کو بڑی جیلسی ہوتی۔ اس نے کیا کیا کہ شیطان نے سوچا حضرت آدم کو تو میں کہہ کر تھک گیا، لیکن انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا، اب میں بی بی حوا تو سیدھی سادھی ہیں، ان کو سکھاتا ہوں۔ وہ شیطان چپکے حضرت بی بی حوا کے پاس آتا اور اس سے کہتا، دیکھو آپ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گی نا، تو آپ فرشتہ بن جاؤ گی، آپ کبھی کوئی غلطی نہیں کرو گی، آپ ہمیشہ ہیپی رہو گے، آپ بہت اسٹرانگ ہو جاؤ گی، آپ جو ہے وہ ہم کبھی نہیں آپ مرو گی، آپ ہمیشہ زندہ رہو گی۔ ایسی باتیں اس نے سکھائی۔ تو حضرت بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا
کہ آپ پلیز چلیں نا، ہم کھا لیتے ہیں اس درخت کا پھل، کوئی بات نہیں نا، اللہ پاک نے سارے درختوں کی تو اجازت دی ہے، اس کی بھی کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ زیادہ ضد کرتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے دیکھیے پیرنٹس جب بچوں کو منع کرتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، اسی طرح ممی پاپا بھی ہمیں منع کرتے ہیں کہ فلاں کام نہیں کرنا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اسی طرح بچوں کو بھی بہکاتا ہے، کوئی بات نہیں، ممی پاپا تھوڑی دیکھ رہے، کھا لو کھا لو۔ تو کیا کرتے ہیں بچے بیچارے، کھا لیتے ہیں اور پھر پنشمنٹ ملتی ہے ان کو۔ شیطان کیا کرتا ہے، ہیپی ہوتا ہے۔ جس بچے کو ڈانٹ پڑتی ہے غلط کام پر تو شیطان تو خوب ہنستا ہے، خوب خوش ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے چلو ٹھیک ہے کھا لیتے، انہوں نے چپکے سے پھل کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی اس پھل کو، اس فروٹ کو کھایا، ان کے کپڑے اتر گئے۔ اب ان کو اتنی شرم آتی ہے، بچے کپڑے ہٹ جائیں تو کتنی شرم آتی ہے نا، کسی کے سامنے بغیر کپڑوں کے نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ دونوں اپنے بدن میں پتوں سے چھپانے لگے، پتے توڑتے درختوں سے اور اس سے اپنی باڈی کو چھپانے لگے۔ وہ اللہ پاک تو بہت ناراض ہوئے، میں نے منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، شیطان کی بات مانی۔ اللہ بہت ناراض ہوئے۔ اللہ تو اتنے زیادہ رحیم ہیں، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتے، لیکن یہ تو غلط بات تھی نا، اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ اب کیا ہوا، ناراض ہوتے ہی اللہ پاک نے کہا فرشتوں سے کہ حضرت آدم کو زمین پر اتار دو۔ تو حضرت آدم کو فرشتوں نے زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر آپ کو پتہ ہے کہاں پر اتارا؟ ہندوستان میں، ہندوستان کی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا۔ پھر کیا ہوا، حضرت حوا کو بھی ان سے بہت دور اتارا تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہیں اور پنشمنٹ ملے، دونوں اکیلے اکیلے رہیں۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا۔ دونوں کنٹری جو ہے دور دور تھے، اور یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے مل بھی نہیں پاتے، اور زمین پر اور کوئی نہیں، جیسے ہم ایک کمرے میں ہوں اور کوئی نہ ہو، نہ ہمیں ڈر لگتا ہے، گھر میں اکیلے ہوں ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے، اسی طرح ان کو بھی ڈر لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے، پورا ہندوستان خالی، کتنا بڑا کنٹری ہوتا ہے اور وہ بالکل خالی، کچھ بھی نہیں اس پہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اکیلے روتے اللہ سے معافیاں مانگتے، اللہ پلیز ہمیں معاف کر دے، میں نے شیطان کی بات سن لی، اللہ پاک پلیز مجھے معاف کر دے۔ اور ادھر حضرت حوا علیہ السلام روتی کہ اللہ پاک آپ پلیز مجھے معاف کر دے، اور میں نے ہی سکھایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، انہوں نے تو نہیں کھانا چاہا تھا، میں نے ضد کی تھی، اللہ اب مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ لوگ خوب روتے، الگ الگ جگہوں پہ خوب روتے۔ ایک دن اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو ملا دیا بھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر خوب روئے اور کہا کہ اب ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اب آپ جو ہے زمین پر ہی رہو آپ، اور زمین پہ ہی آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور آپ لوگ یہاں پہ خوش خوش رہو، یہاں پہ کام کریں، بزنس کریں، گھر بنائیں اور آپ یہاں رہیں۔ ایسے ہی ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہوتے گئے، ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر بچوں کے بچے ہوئے، پھر بچوں کے پھر بچے ہوئے، اس طرح سے پوری دنیا بھر گئی۔ آپ دیکھیں آج کتنے سارے لوگ تھے، جب جنت سے آئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا یہ دونوں ایک ایک تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں، تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، ہم ایک دوسرے کو زیادہ نہیں جانتے لیکن ہم ہیں بھائی بہن۔ اور شیطان نے کیا کیا، اب اس نے دیکھا اللہ پاک نے تو معاف کر دیا، اس نے شیطان نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا، اب تو حضرت آدم اور حوا تو میری بات سنیں گے نہیں کیونکہ وہ تو مجھے پہچان گئے، اب میں ان کے بچوں کو بہکاؤں گا۔ اب دیکھیے ہم لوگ بھی کبھی کبھی غلط کام کر لیتے ہیں نا، جھوٹ بول لیتے ہیں، تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ہم نہیں بولتے بیٹا، ہمیں یہ شیطان سکھاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول دو، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ممی سے ڈانٹ پڑے گی، جھوٹ بول دو۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی ہم جھوٹ بولنے لگے تو ہمارے دل میں یہ بات آئے یہ ہمیں شیطان سکھا رہا ہے، ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے۔ پھر بہت دن ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا جو بھی دنیا میں آتا ہے پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ شخص بوڑھا ہوتا ہے،
پھر اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اب فرشتے آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کیسے غسل دیتے۔ غسل مینس اس کو نہاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کفن پہناتے ہیں۔ تو جنت سے کفن لے کر آئے تھے فرشتے، حضرت آدم علیہ السلام کو کفن پہنایا اور ان کو زمین میں گڑھا کھود کر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ختم ہوئی۔